السلام علیکم فرینڈز. کسی بندے نے میراتھن ریس میں حصہ لینا ہو تو وہ اس کی کافی مہینے پہلے سے تیاری شروع کرتا ہے، اور اگر تیاری نہیں کی ہوتی تو ریس شروع ہونے کے 5 سے 10 منٹ میں ہی وہ تھک جاتا ہے کیونکہ اس نے خود کو وارم اپ بھی نہیں کیا. رمضان المبارک کا عظیم مہینہ، بخششوں، رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ، اس کی آمد ہے. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں اس کی پہلے سے تیاری کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 3 سے 6 مہینے پہلے سے ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے. ہم بھی رمضان میں بہت سے گول اور ایمز کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں، بڑے منصوبے بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم قیام اللیل بھی کریں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، لیکن یہ 5-6 دن کے بعد سارے ارادے اور جذبے مان پڑ جاتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہم نے پہلے سے خود کو وارم اپ نہیں کیا، ذہنی طور پر تیار نہیں کیا. اس مہینے میں عام سے اچھے عمل کا بھی کئی گنا اجر ہے، تو ہمیں یہ موقع مس نہیں کرنا چاہیے. اس مہینے کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنا چاہیے. رمضان تیزی سے گزر جاتا ہے. قرآن کو ابھی سے زیادہ پڑھیں تاکہ زیادہ پڑھنے کی آپ کو پریکٹس ہو. یہ ویسے بھی ٹریننگ کا مہینہ ہے جس کے بعد آپ اگلے 11 مہینے اس ٹریننگ سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ رمضان کے بارے میں آرٹیکلز کو پڑھیں، علماء کو سنیں، احادیث جو رمضان کے حوالے سے ہیں انہیں نکالیے پڑھیں. اللہ کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر یا پہلی امتوں پر، تاکہ تم پرہیزگار بنو. اس دنیا میں انسان کو جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ یہی ہے، اس کی جسم کے جو جبلی تقاضے ہیں ایک طرف وہ ہیں، دوسری طرف روحانی تقاضے ہیں. یہ جسمانی تقاضے جن میں ہماری جبلتیں پوری قوت سے ہم پر حملہ آور ہوتی ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ ہم ان کے سامنے جھک جائیں. لیکن دوسری طرف کچھ روحانی تقاضے ہیں جو ہماری اصل شخصیت ہیں. روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ ہماری ان جسمانی تقاضوں یعنی جبلتوں کے عمل کو کمزور کر دیتا ہے، اور اصل چیز جو اس میں مقصود ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس حد تک بھی جبلتوں کو لگام دی جائے اور جس حد تک انہیں کمزور کیا جا سکے کیا جائے، تاکہ آدمی کی ساری توجہ روحانی اور نفسی تقاضوں کی طرف ہو جو اس کے نفس کی کوالٹیز کو اور نکھاریں. جس طرح ہم اپنے جسمانی تقاضوں کی بہت سی جبلتوں کی غلامی پر مجبور ہو جاتے ہیں، بھوک ہے، جنس ہے، سیکس ہے، اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، اسی طریقے سے ہماری نفسی تقاضوں میں، ہماری اصل شخصیت کے تقاضوں میں ذکر خدا بندی کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے کہ اللہ کو یاد رکھا جائے. اللہ کی یاد سے انسان کا سینہ معمور رہے. اس سے انسان یاد رکھتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس نے اپنے رب کو اپنی زندگی کے تمام مراحل میں اپنے ساتھ رکھنا ہے، یاد کرتے رہنا ہے. یہ چیز روزہ بہت اچھے طریقے سے فراہم کرتا ہے. رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں کیا کیا سمجھنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو نیچر آف فاسٹنگ. روزہ ہے کیا؟ روزے کے نام کے ساتھ ہی پکوڑے، سموسے، جلیبیاں، روح افزا ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں، ضرور کھانی چاہیے، لیکن روزہ اس لیے نہیں آیا کہ میں سارا دن نیٹ پہ ریسرچ کروں کہ مجھے افطاری میں کیا بنانا اور میرا سارا دن اسی کام میں گزر جائے. ہم اپنے اوپر بہت برڈن لے لیتے ہیں ان دنوں میں. مردوں کی ڈیمانڈ بھی خاص طور پر سحری اور افطاری کے حوالے سے بڑھ جاتی ہے، اور روزے کا اصل مقصد گم ہو جاتا ہے. روزے میں روحانیت زیادہ کھانے سے نہیں آتی، اس سے بس نیند آتی ہے. حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا آپ حکیم کیسے بنے؟ انہوں نے کہا یہ 6 چیزیں ہیں، یعنی کم کھاؤ، کم سو، کم بولو، اور وعدہ کرو تو پورا کرو، آنکھوں میں حیا پیدا کرو، اور سچ بولو. ایگزیکٹلی یہی 6 چیزیں رمضان ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے. جب انسان روزے سے ہو تو اللہ کے نبی نے کم بولنے کی طرف اشارہ کیا ہے. کوئی لڑائی کر رہا ہو تو آپ کہیں کہ میں روزے سے ہوں، اور ہم کیا فروٹ لینے جاتے ہیں تو فروٹ والے سے ہم لڑ رہے ہوتے ہیں. روزے میں چونکہ گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، پیٹ بھی گرم ہوتا ہے، دماغ میں بھی گرمی ایکسٹرا پڑ رہی ہوتی ہے، اور ماحول بھی چونکہ گرم ہوتا ہے، موسم بھی، سیزن بھی ایسا ہوتا ہے، تو ہم رش کی وجہ سے بھی لوگوں سے لڑ پڑتے ہیں. تو روزہ ہمیں کنٹرول ہمارے اوپر سکھانے آیا ہے. آپ کو غصہ آ رہا ہے، کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ کا دل کر رہا ہے اس کو جواب دینے کو، لیکن آپ اسے کہیں نہیں، میں روزے سے ہوں، میں ٹریننگ کے عمل سے ہوں، میری ٹریننگ چل رہی ہے، میں تم سے الجھوں گا نہیں. یہ تربیت ہے، اس سے انسان میں تقویٰ آتا ہے.
تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ انسان اور اس کی برائی کے درمیان ایک دیوار پیدا کر دیتا ہے۔ انسان ہر وہ کام چھوڑنے پر خوش دلی سے چھوڑتا ہے کہ جو اللہ کو ناپسند ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ہم نے شکر گزاری کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ کتنی نعمتیں ٹیبل پہ ہم سجائے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارا دھیان ٹی وی کی طرف، نشریات کی طرف ہوتا ہے کہ آج کیا لگا ہے، آج کون سا ڈرامہ چل رہا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے بھی انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ہم نے زیادہ سے زیادہ صورتوں کو نماز میں ایڈ کرنا ہے۔ وہی 3-4 چھوٹی رٹی رٹائی صورتوں کو ہم پڑھتے رہتے ہیں، جس سے کوئی خاص ہمارے اندر خشیت نہیں پیدا ہوتی۔ اگر ہم نئی صورتوں کو اپنی نماز میں ایڈ کریں گے، دیکھ کے پڑھ لیں، موبائل ہاتھ میں رکھ کے نماز کے دوران پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں کہ آج میں نے کیا پڑھا ہے، تو اس سے زبردست قسم کا خشوع و خضوع نماز میں آتا ہے۔ مشہور ہے کہ رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ تعداد میں لوگ اللہ کی طرف آتے ہیں کیونکہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ، اللہ کے عرش کے گرد ان کا ورد چلتا ہے۔ ہر کام کرتے وقت ہمیں بھی ان کو پڑھنا چاہیے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفار جو بھی شخص کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اور رزق بھی بڑھتا ہے۔ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ روزہ دار جب روزہ افطار کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو جو دعا مانگتا ہے وہ رد نہیں کی جاتی، تو زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، دین اور دنیا دونوں کی بھلائی کی دعا کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیوریٹ دعا ہوتی تھی۔ دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اب اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمارے ازواج کو اور انہیں متقیوں کا سردار امام بنا۔ رمضان از اے منتھ آف قرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ہم نے قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ کچھ پارے ہی تعین کر لیں کہ 5 سے 6 پاروں کو میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، یہ ٹارگٹ رکھ لیں۔ یقین کریں جب ہم کچھ گول اور کچھ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اور ان کو لے کے چلتے ہیں تو ہم فضول چیزوں میں بھی نہیں الجھتے، ہمارا ٹائم بچتا ہے۔ اس مہینے میں ہم نے خوب چیریٹی کرنی، یہ نہیں سوچنا کہ رمضان میں ہی صدقہ خیرات یا زکوٰۃ دوں گا۔ کوئی ضرورت مند ہے تو اسے ابھی سے دیتے، ہو سکتا ہے آپ کو رمضان دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہم سب کے نصیبوں میں کرے، اپنی رحمت اور فضل کے دروازے ہم پر کھولے اور ہمیں اور ہماری فیملیز کو اس دنیا اور قیامت کے دن کی بھی خوشیاں نصیب کرے۔ فرینڈز، ہم نے لگاتار خود پہ محنت کرنی ہے۔ اگر ہمارے اندر کچھ بری آتے ہیں تو لگے رہیں انہیں بہتر بنانے میں، اور اللہ سے بخشوانا ہے اپنا آپ۔ اس مہینے میں بخشش کرانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے یہ مہینہ جس کو میسر آیا اور وہ اپنا آپ بخشوا نہ سکا، اس پر لعنت ہے۔ فرینڈز، رمضان مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس مہینے میں مغفرتیں بانٹنی ہیں، لوگوں کو معاف کرنا ہے، لیکن ان کو جو مانگیں گے ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ اس نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں کہ اللہ سے ہم نے اپنے آپ کو بخشوانا ہے اور اپنے آپ کو بدلنا ہے، انشاءاللہ۔